بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے ہم ندا فاضلی کے ذکر سے۔ ندا فاضلی برے صغیر پاک و ہند کے ایک معروف شاعر تھے۔ آج ان کا بھارت میں انتقال ہو گیا۔ کچھ سال پہلے جب وہ پاکستان آئے تھے تو کراچی میں انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو میں انہوں نے کچھ شاعری پر بھی بات کی، لیکن انہوں نے تشدد پر بھی بات کی تھی۔ تو تشدد کے بارے میں جو ان کی ایک بات ہے وہ موجودہ حالات میں بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ ذرا سنیے ندا فاضلی نے کیا کہا تھا۔ تشدد کا نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے، نہ کوئی زبان ہوتی ہے، نہ کوئی تہذیب ہوتی ہے۔ بے نظیر بھٹو کو مارنے والا کون تھا؟ مسلمان۔ راجیو گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ ہندو۔ جون ایف کینیڈی کو مارنے والا کون تھا؟ کرسچن۔ سوال یہ اٹ از آل اے بزنس، اور یہ بزنس بڑے خوبصورت طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو تشدد ہے اس کو ندا فاضلی نے ایک بزنس قرار دیا اور کہا کہ اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم صرف اپنے ملک پاکستان پر نظر دوڑائیں تو یہاں پر بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو بزنس ہے اس کو بہت سے لوگ بہت سے مقاصد کے لیے بڑے خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں اسلام آباد کی لال مسجد میں ایک آپریشن ہوا تھا، اور اس آپریشن کے بعد پاکستان میں تشدد کی ایک نئی لہر شروع ہوئی تھی، اور اس آپریشن کے جو مرکزی کردار تھے وہ تھے مولانا عبدالعزیز صاحب۔ اور مولانا عبدالعزیز صاحب نے اس وقت کے جو حکمران تھے پرویز مشرف، ان کو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مجرم قرار دیا تھا۔ لال مسجد آپریشن کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں کہ جو عبدالعزیز صاحب تھے وہ مشرف صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ حضرت حسین گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہوئے، تو یزید کو پھر کیوں مجرم قرار دیتے ہیں؟ آخر وہ اس وقت مسئول تھا نا۔ تو آج بھی پرویز مشرف میں سمجھتا ہوں مجرم ہے، امت مسلمہ کا مجرم ہے کہ اس نے، اور قرآن کا مجرم۔ تو آپ مولانا عبدالعزیز سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں کتنا عجیب معاملہ ہے کہ لال مسجد آپریشن کو واقعہ کربلا سے ملا دیا اور پرویز مشرف کو یزید سے ملا دیا اور اسے پوری امت مسلمہ کا ایک مجرم قرار دے دیا۔ لیکن کل ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں یہی مولانا عبدالعزیز صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیں۔ ہم پرویز مشرف صاحب کو، اور اس میں اکیلے وہ نہیں تھے، تمام کردار، چاہے وہ دینی تھے کردار تھے، چاہے میڈیا کے کردار تھے، ان کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اور آج تک جنہوں نے میرے خلاف کسی فورم پر بات کی، میرے خلاف بات کی، کسی فورم پر بات کی، چاہے وہ سیاستداں ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں، کسے باشد ہو، میں آج ساروں کو معاف کرتا ہوں۔ معاف کر دینا بڑی اچھی بات ہے اور اس کی ڈسکریجمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن معاف کیسے کیا جائے؟ اب اگر جو مولانا عبدالرشید جو ان کے سگے بھائی تھے اور لال مسجد آپریشن میں ان کی جان چلی گئی، ان کے بیٹے ہارون رشید نے پرویز مشرف پر ایک مقدمہ درج کروا دیا، اور ہارون رشید جو ہیں ان کا موقف کچھ اور ہے۔ وہ سنیں کیا ان کا موقف۔ 14 میں انہوں نے اپروچ کیا تھا، جس طرح جمیل بھگٹی صاحب نے کہا کہ وہ ان کو بھی اپروچ کیا گیا تھا اور مشرف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں بھی اسی طرح کہا گیا تھا۔ لیکن اس ٹائم میں نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ یہ آؤٹ آف کوسچن ہے، کسی بھی قسم کی ہم سیٹلمنٹ جو ہے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سے میرے اوپر بہت پریشر ڈالا گیا۔ 2014 کے بعد جب سے یہ میں نے لینے سے انکار کیا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ سے، میرے پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے، میری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی۔ اس کے بعد ایک جھوٹا میرے پر مقدمہ بنایا گیا، اور مجھے بتایا پولیس والوں نے کہ یہ آپ اوپر سے ہمیں پریشر ہے، اس وجہ سے بنتا نہیں ہے۔ تو یقیناً ایک دباؤ ڈالا گیا میرے اوپر۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مشرف جو ہے لال مسجد کا نہ صرف مجرم ہے بلکہ پوری قوم کا مجرم ہے۔ مشرف کی پالیسیز تھی جس نے جو ہے ایک قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک ایسی آگ لگائی جو کہ آج تک بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ ہارون رشید صاحب کی گفتگو آج کی گفتگو ہے، یہ گفتگو انہوں نے آج ہی کی۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کرنی تھی، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب نے ان کو پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا۔ یہ ہم نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہارون رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 2014 سے ان پر دباؤ ہے کہ وہ پرویز مشرف کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں۔ اب مولانا عبدالعزیز صاحب نے کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ہے؟ اس بارے میں ان کے اپنے وکیل طارق اسد صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں،
اور لال مسجد کی جو شودا فاؤنڈیشن ہے اس کے صدر بھی ہیں. انہوں نے آج مولانا عبدالعزیز کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیں. ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو مولانا عبدالعزیز نے کیا ہے وہ یوں سمجھ لیں ایک مخصوص لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ فوجی عامر کے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے مولانا عبدالعزیز نے اپنے خاندان پر مولوی عامریت مسلط کر دی ہے. کہ عامر کی فوجی عامر کی ایک فوجی عامر کی عامریت تھی جس کو پردہ ڈالنے کے لیے، جس کو تحفظ دینے کے لیے مولانا نے اپنے خاندان کے اوپر مولوی عامریت مسلط کیا ہے. آپ معاف کر سکتے ہیں لیکن اپنے کسی بھی عزیز کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ وہ معاف کرے. یہ شریعت کے خلاف ہے، نہ صرف شریعت کے بلکہ قانون کے بھی خلاف ہے. یہ میں نے آپ کو آج کے پروگرام کے آغاز میں یہ کچھ باتیں صرف اس لیے بتائی ہیں کہ کافی دن سے یہ ایک میڈیا میں سوال زیر بحث تھا کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف کچھ مقدمات درج ہیں، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا، اور سول سوسائٹی کے کچھ لوگ اس بارے میں بڑے سرگرم تھے. اب ان کو جواب مل جانا چاہیے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر، یعنی دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ اسلامی نظام پاکستان میں قائم کرنے کے لیے انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو معاف کر دیا ہے، اور ان کے اس اعلان کی ان کے اپنے خاندان کی طرف سے تائید نہیں کی جا رہی اور نہ ہی ان کی حمایت کی جا رہی ہے. 2007 میں جب لوگ علماء جو ہیں ان کے پاس جا کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے اور کہتے تھے خدا را تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں اور آپ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کر لیں، اور اس وقت عبدالرشید غازی جو ہیں وہ بھی مذاکرات کے حامی تھے، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب نے ان کی اس وقت بات نہیں سنی، برقع پہن کر مسجد سے بھاگ نکلے اور عبدالرشید غازی مسجد کے اندر گولیوں کا نشانہ بن گئے. اب مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو معاف کر دیا ہے، اور ہارون رشید جو عبدالرشید غازی کے برخوردار ہیں ان پر دباؤ ڈال کر ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بھی ہوگا پاکستان میں قانون کے مطابق ہوگا، لیکن مجھے ندا فاضلی کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ تشدد دراصل ایک بہت خوبصورت بزنس ہے، اور یہ بزنس بہت سے لوگ بہت خوبصورت طریقے سے اس بزنس کو چلاتے رہتے ہیں، اور یہ تشدد خواہ لال مسجد میں ہو یا پی آئی اے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس تشدد کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. آج اب پی آئی اے پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب، وفاقی وزیر برائے پرائیویٹائزیشن، جناب شہریار خان آفریدی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ جو کہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے پی آئی اے کی اور سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن نہ کرے اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی کرے، اور ایک 5 مطالبات انہوں نے پیش کیے ہیں. اب زبیر صاحب ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی آئی اے کے جو ہڑتالی ملازمین ہیں ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، تو کیا پھر یہ تشدد کے ذریعے ہی معاملات طے کیے جائیں گے؟ پہلے میں وہ پی ٹی آئی، چونکہ آپ نے خود سٹارٹ کیا پی ٹی آئی کے ڈیمانڈ سے اور ان کے ذکر سے کہ وہ پرائیویٹائزیشن نجکاری نہیں کرنے دیں گے. سو ابھی بڑا انٹرسٹنگ، ہم نے اسینشل سروسز ایکٹ لگایا پی آئی اے میں، اور پی آئی اے ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور پورے پاکستان کے لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اگر سروسز رکتی ہیں. تو ہم نے تو مجبوری اور بالکل لاسٹ منٹ، ہمارا ظاہر سی بات ہے ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ہاسپٹل کے پی کے میں آج اسینشل سروسز ایکٹ لگا دیا. اور ریزنز کے پی کے چیف منسٹر کے اگر آپ سن لیں، وہ وہی کہ جی جو مریض ہیں وہ متاثر ہو رہے تھے اور ان کو وہ سروسز، کوالٹی سروسز نہیں مل رہی تھی. سو پی آئی اے کے بارے میں کیا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی ایکسپلین کرے گی کہ کیا پاکستانی قوم کو پی آئی اے سے گریٹ سروسز مل رہی تھی پچھلے 10-15 سال سے؟ سو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگین میں پی ٹی آئی کا ذکر کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہے، کیونکہ انہوں نے جب مینیفیسٹو نکالا تو مینیفیسٹو میں انہوں نے پی آئی اے کا نام لکھ کے کیا، اور مینیفیسٹو کی کاپی بھی میں لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو دکھا دوں کہ مینیفیسٹو میں، یہ ان کا مینیفیسٹو ہے جو 2013 کے الیکشن کا تھا، اور اس میں چیپٹر نمبر 14 اور پوائنٹ نمبر 16 میں لکھا ہوا ہے اپوائنٹ آکشنئرز ٹو پرائیویٹائز لاس میکنگ پبلک سیکٹر اینٹیز سچ ایز پی آئی اے اینڈ ادرز، اور بھی دیے ہوئے. تو اب پہلے تو آپ یہ مینٹین کرتے تھے کہ نجکاری پی آئی اے کی ضروری ہے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب ہم نے اٹیک کرنا شروع کیا کہ جی آپ نے تو اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ان کی ویب سائٹ سے، تو انہوں نے صفائی سے اس کو نکال لیا. سو پہلے تو عمران خان ہیز ٹو بی ویری کلیئر کہ اسینشل، اور بائی دا وے ہاسپٹلز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں وہاں کے پی کے میں،
اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائیویٹائز باقی نیشنل انسٹیٹیوشنز کو نہیں کریں گے جو کہ پورے قوم کی ڈیمانڈ ہے. ہاسپٹلز کے بارے میں تو میرا خیال ہے پاکستان کے 95% جانتے بھی نہیں ہے کہ وہاں کیسی سروسز ہو رہی ہیں, بٹ انہوں نے ایک چیز ریکگنائز کر لی ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے زیادہ افیکٹولی اپنا رول پلے کر سکتا ہے بنسبت پبلک سیکٹر انٹیٹیز کے. جی شہریار آفریدی صاحب, اب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اور خیبر پختونخوا کے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کا کمپیریزن کر رہے ہیں زبیر صاحب, آپ کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بڑی عقل مندی سے اپنا کیس انہوں نے پلیٹ کیا ہے, لیکن ایک چیز یہ بھول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کبھی پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں ہے. ہم ریسٹرکچرنگ چاہتے ہیں, ریسٹرکچرنگ ان اے سینس کہ وہ پروفیٹیبل آرگنائزیشنز جو بہت ایکسیپشنلی پرفارم کر رہی ہیں, ان کی تو پرفارمنس اپنی جگہ, وہاں پہ جہاں پہ سوالیہ نشان ہے ان کو آپ ایفیکٹو میکینزم مینجمنٹ کے تھرو ان کو آپ ٹیپ کر کے ان پہ تھوڑا سا انویسٹ کر کے ان کو آپ پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مین پرابلم پی آئی میں کہاں نظر آ رہا ہے, یہ نہیں کہ وہاں پہ بندے زیادہ بھرتی ہو گئے ہیں, وہاں پہ مین پرابلم ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. آپ نے ان میں ایسے لوگوں کو ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ریسپانسبل بنایا جن کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشنز نہیں تھی. پھر آپ نے پاکستان کے اس ادارے کو جو کہ ایگزامپل تھا ریجن میں اور پوری دنیا میں, اس کے لیے آپ نے کیا انیشیٹو لیا کہ آپ نے اپنے ملک کو اوپن ہیون بنا دیا فورن ایئر ویز کے لیے, اور اپنے روٹس آہستہ آہستہ نان پروفیشنل اپروچ کی وجہ سے آپ نے فلیشی پروجیکٹس کی طرف جا کے 300 بلین کا بیک لاگ کلیئر کیے بغیر ان پوزیٹیو انرجی کے ساتھ ایفیکٹو میجرز لیتے ہوئے آپ پی آئی کو پروفیشنل لائنز پر رن کرنے میں ناکام ہوئے. اب پی ٹی آئی آپ کو کیا کہتے رہی, ایوان کے اندر جب آپ بل لے کے آئے آپ کو انہوں نے کہا کہ اس کو نہ لائیں, پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, اور آن بورڈ لینے کے بعد ایفیکٹو میجرز لیں. آپ نے وہ بھی نہیں لیے. پھر وہ لوگ جمہوریت کے دور میں جو اپنے حق رائے دہی کے لیے اور اپنے جنون ڈیمانڈز کے لیے روڈ پہ نکلے, تو آپ نے ایک دفعہ پھر وہی پرانی سوچ, وہ طاقت والی جو کہ خاصا کسی اور کا ہے, جمہوریت کے دور میں لاہور کے بعد کراچی میں آپ نے شہادتیں پورے قوم کو تحفے کی شکل میں دی. اب آتے ہیں خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ہسپتالوں کی کیا حالت تھی؟ وڈ یو بلیو امیر صاحب کہ صبح 8 سے لے کر 10 بجے تک 10:30 ڈاکٹر واپس چلے جاتے تھے اپنے کلینک سن کے. حالت بھی تو بتائیں نا ساتھ میں, موازنہ کریں نا. پی آئی جب آپ بول رہے تھے تو آئی نیور انٹرفیئر. ہاسپٹلز میں ہم ریفارمز لے کے آئے, تمام ڈاکٹرز کو آن بورڈ لیا, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا. کئی جگہوں پہ ڈاکٹرز نے ہمارے خلاف ہائی کورٹ بھی گئے. ہائی کورٹ نے جو ہمیں ڈائریکٹیوز دیے, جو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس طریقے سے چلنا چاہیے, ہم نے اس کو بھی مطلب اپنے تمام پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ کیوں لگایا؟ یہ سب کرنے کے بعد ہمیں تو کہہ رہے تھے نا کہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. پھر ضرورت امپورٹنٹ کوسچن, ایسنشل سروسز ایکٹ کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ وہاں پہ جو وہ بات نہیں مان رہے نا. نہیں, کچھ ایک خاص ٹولہ ہے جن کی سپرویژن انہی جیسے لوگ کر رہے ہیں, جو کہ نہیں چاہتے کہ خیبر پختونخوا میں ایگزمپلری پرفارمنس ہو اور رائٹ ڈائریکشن کی طرف جائیں. ابھی میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پی آئی اے کے لیے آپ وہ تمام سٹیک ہولڈرز ان کو آن بورڈ آپ لیتے, ان کے تھرو آپ یہ ایفیکٹو میجرز لیتے, پارلیمان میں ہم اپوزیشن کی آپ سنتے, اس پر ڈیبیٹ ہوتے اور آپ جلد بازی نہ کرتے, تو آج آپ کو نہ شہادتیں دیکھنی ملتی, نہ آپ کے زائرین سعودی میں انتظار کرتے, نہ آپ بدماشی اور ڈنڈے کی زور پہ اب ان گورنمنٹ پی آئی اے کے امپلائیز کو زبردستی گھروں سے نکالا جا رہا ہے, ٹیکنیشنز کو ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. یہ کب تک چلے گا؟ ٹھیک ہے, ایک میں اس پہ شازیہ مری صاحبہ کو شامل کرتا ہوں ڈیبیٹ میں. السلام علیکم شازیہ صاحبہ. وعلیکم السلام حامد میر صاحب. شازیہ صاحبہ, آپ یہ نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور بہت سی اپوزیشن پارٹیز پی آئی اے کے مسئلے پہ سیاست کر رہی ہیں؟ میر صاحب, پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. کیونکہ آپ نے ندا فاضلی صاحب کا ذکر کیا اور ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کرنا ضروری ہے, اور انہی کا یہ شعر ہے. آپ نے نفرتوں کی بات کی, چاہے وہ ایک عامر کی نفرت ہو اس ملک کے اندر یا انتہا پسند کی ہو, دونوں غلط ہیں. اب آپ بات کر رہے ہیں جو یہاں گفتگو چل رہی ہے. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ جس ایکٹ کی آپ نے بات کی اور جس پر دونوں جانب سے یہاں بحث ہوئی ہے اور اپنی اپنی جسٹیفیکیشن پیش کی گئی ہیں,
पीटीआई के साथी से मैं ये जरूर कहूंगी कि देख, आपने बेशक वजूहात बयान की होंगी कि एसेंशियल सर्विस क्या है, डॉक्टर्स का एक नोबल प्रोफेशन है और यकीनन उसमें खिदमत जुड़ी हुई है, लेकिन चूंकि आप एक भरपूर मुखालफत कर रहे हैं पीआईए के मुलाजमीन के हवाले से और उनके इशू पर खड़े हैं, ये टाइम मुनासिब नहीं था। मतलब इस पर सवाल उठेंगे और लोग पूछेंगे, और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत ज्यादा आवाजें जरूर उठेंगी, कतई नजर इसके कि डॉक्टर्स को काम करना चाहिए, अस्पतालों को चलना चाहिए, वहीं पर डॉक्टर्स के भी मसाइल हल होने चाहिए। सिंध में भी इस तरह के मसाइल होते हैं, डॉक्टर्स के एहतजाज होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रवैये, मैं हर प्रोग्राम में हुकूमतों के रवैये पर बात करती हूं, मैं वफाकी हुकूमत के रवैये से आज भी बहुत मुझे अफसोस है पीआईए के इशू पर जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया, और आज अगर केपी में इस तरह का एक्ट आया है उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन हो, लेकिन जो टाइमिंग है, जो वक्त चल रहा है, जिस पीआईए के लिए आप बात कर रहे हैं इसी तनाजुर में, तो वही चीज आप एक सूबे में करके वो सही नहीं हो सकती। और पूरे अगर इशू की बात हो, क्योंकि जुबैर अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके कदरन जो तरीकेकार है वो बेहतर है इनके दीगर साथियों से। वजीर आजम साहब से लेकर मिनिस्टर्स को आप उठा के देख लें, जिनका ताल्लुक भी पीआईए से नहीं है, वो इस तरह के बयान देते रहे हैं और ये सिचुएशन इस नहज पर पहुंचाई है। मतलब इतना कुछ कहा गया, उसके बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, कुछ बेहतरी सूरत हाल में नजर आई। आज अल्लाह का शुक्र है 4 पीपल्स यूनिटी के जो अफराद गायब थे, जिनके लिए हम काफी अरसे से शोर कर रहे थे, वो सामने आए, और मैं आज भी उम्मीद लगाती हूं कि कुछ सेंस प्रिवेल करेगा, हुकूमत कुछ सब्र का, कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी, इस तरह के धमकी आमेज बयानात से गुरेज करेगी और बैठकर पीआईए के मसले को हल किया जाएगा। ठीक, अच्छा जुबैर साहब, पीआईए के मामले पे ये हुकूमत की तरफ से कुछ अदादो शुमार जो है ये जारी किए गए, आपके भी नोटिस में होंगे। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि साल पहले 2013 में पीआईए के पास 18 जहाज थे, 2015 में 38 हो गए और अब 2016 में 44 हो जाएंगे। और भी कुछ फिगर्स हैं। अच्छा, एक और फिगर है जी कि कहा गया कि ऑन टाइम डिपार्चर्स हैं पीआईए के, कहा गया कि 84% परवाजें जो हैं पिछले 1.5-2 साल में टाइम पे थी। एमिरेट्स की भी 84% टाइम पे थी, गल्फ की भी 78%, एयर इंडिया की 76%, कतर की 87%, सऊदी अरेबियन की 81%। जुबैर साहब, आप पीआईए को और एमिरेट्स को एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक ही परफॉर्मेंस उनकी बता रहे हैं ऑन टाइम फ्लाइट्स पे, और गल्फ भी नीचे है और सऊदी अरेबियन भी नीचे है। ये एक हकीकत मेरा है। पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर से किसी भी फ्लाइट पे मैं अगर सवार हुआ हूं तो वो कभी भी टाइम पे नहीं चली। मेरा ख्याल है पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर जाएंगे तो मेरा ख्याल है मेरे से ज्यादा पीआईए ट्रैवल नहीं करता। मैं हफ्ते में कम से कम 2 दफा करता हूं, और आप एक रैंडम सैंपलिंग करवा लें, किसी से भी रैंडम सैंपलिंग करवा लें, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है पिछले 1-1.5 साल में इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और ये अदादो शुमार जो हैं ये अपने कोई बैठ के नहीं करता, आप किसी से पूछ लें। आप बल्कि असद उमर ने कमेंट किया था पीटीआई के, उन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम है कहां, ये पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग में ये जो कह रहे हैं ना पार्लियामेंट में हमने डिस्कस नहीं किया, उन्होंने कहा प्रॉब्लम है क्या। मैं तो जब पीआईए में जाता हूं सर्विस भी इंप्रूव हो चुकी है और टाइम पर भी जहाज होता है। सो मेरा ख्याल है एक तो टाइम के हवाले से, दूसरी बात ये है कि तो असद उमर की आप एक बात को सही समझते हैं तो उसकी बाकी बातों को भी सही समझ बाकी बातों को नहीं करना चाहिए ना। जहां सही कहेंगे वहां सही कहेंगे ना। अच्छा, जो बात आपकी मर्जी की है वो ठीक है। मर्जी की क्या, एक हकीकत है, उसको वो झुटला ही नहीं सकते थे। वो तो अपना मुद्दा बयान कर रहे थे, अपना एक तमीद बांध रहे थे कि पीआईए की आप निजकारी कर क्यों रहे हैं जब आपने इंप्रूवमेंट कर दिया इन्हीं आदादो शुमार के बकौल। आपने कहा 18 से 38, कभी भी पिछले 2-2.5 साल में कोई एरा उठा लें कि इतने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं आई थी। लेकिन हम जो कहते हैं ना मीर साहब, मसला यह है कि इसके बाद का जो हदफ है, जो पाकिस्तानी कौम एक्सपेक्ट करती है कि उसको एक ग्लोबल इंटरनेशनल एयरलाइन बनाने का, वो हदफ उस वक्त पूरा होगा जब इसमें एक आप भरपूर अंदाज से कैपिटल इंजेक्शन करेंगे। और वो सिर्फ उस वक्त, उस वजह से हम 26% जब हम बात करते हैं कि जी एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन, एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जिसके पास ग्लोबल एयरलाइन का एक्सपीरियंस हो और वो आके इंजेक्शन करे अंडर एन इन्वेस्टमेंट प्लान, और वो इन्वेस्टमेंट प्लान हम पूरी कौम के सामने रखें कि जी यहां से 40 से हम 80 और 80 से हम 120 करेंगे। और सिर्फ ये नहीं कि वेट लीज पर जहाज, अच्छे जहाज। अच्छा,
میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن آپ کا ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ پی آئی اے کی تمام پروازیں 84% پروازیں آن ٹائم ہوتی ہیں؟ ڈس ایگری ود جی، جو فگرز یہ بتائے گئے ہیں اسد بھائی نے ٹونٹ کیا ہوگا، آئی کین بیٹ آن اٹ. اگر اتنی پروفیشنلزم ہے اور انہوں نے اتنا ایگزمپلری پرفارم کیا ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں. حج کے دنوں کی پی آئی کی پروازوں کی مثال پوری قوم کے سامنے، 2 دن لیٹ تھی جی، پوری قوم کے سامنے 2 دن لیٹ تھی. حج کے وقت ہوتی ہے، حج کے دنوں میں ہوتی ہے. ڈومیسٹک میں یہ ہے کہ وہ آپ کو ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ یور فلائٹ از آن ٹائم. آپ جب ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کے پتا چلتا ہے یہ 2 گھنٹے لیٹ ہے. صاحب یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ جب ہم بات کرتے ہیں نہ صرف جہازوں میں بٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، انفراسٹرکچر میں، ٹریننگ فیسلٹیز میں. یہ گلوبل ایئر لائن کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ آبزرورز جو ہیں عوام، ان کی اکثریت کا یہ گفتگو سن کے شاید یہ لگے کہ آپ بھی غلط ہیں اور پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین بھی غلط ہیں. میں کہہ رہا ہوں بہت بہت آگے جانا ہے، ہمارا گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. زبیر صاحب جو یہ فیکٹس اینڈ فگر آگے پرائم منسٹر صاحب کو دیتے ہیں تبھی یہ کیفیت پورے ملک پہ نہیں. یہ فیکٹس اینڈ فگرز انہوں نے نہیں دیے، یہ پی آئی اے کی انتظامیہ نے دیے ہیں. پی آئی کی انتظامیہ کو سلیکٹ کون کرتی ہے؟ پولیٹیسائزیشن، کتنی پالیٹکس وہاں پہ کھیلی جاتی ہے. کون ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز؟ ان سے ایک نام تو پوچھے نا. نہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز اگر یہ اعتراض کر رہے ہیں ان سے پوچھے ایک نام بتا دیں. میں کیوں نام بتاؤں؟ میں پتہ ہی نہیں، پتہ والی بات نہیں ہے. پوچھیں ایک نام بتائیں نا. بھائی کون ہے ان پروفیشنل؟ عارف حبیب ان پروفیشنل ہے، اعظم سہگل ان پروفیشنل ہے، عاطف باجوہ ان پروفیشنل ہے، لیکن ان جاور علی ان پروفیشنل ہے. ان سب کے جو پیچھے ہے، ان سب کے پیچھے شجاعت عظیم ہے. ان سب کے پیچھے شجاعت عظیم نہیں ہے. یہ وہ نام ہے حامد نہیں صاحب جو کہ پاکستان میں جن کو تمام پاکستانی مانتے ہیں، چاہے بزنس سرکلز لے لیں، آپ کارپوریٹ ورلڈ لے لیں، سب مانتے ہیں کہ اس سے اچھا بورڈ نہیں ہو سکتا جو ہم نے لگایا. لیکن اس کی جو نیکسٹ سٹیج ہے جہاں ہم نے لے کے جانا ہے، جہاں پاکستان کی قوم فخر سے کہہ سکے کہ یہ وہی پی آئی اے 60s اور 70s والا ہے، اس کے لیے ہم یہ پلان لے کے آئے ہیں. دیکھیں ایک چیز جو انہوں نے بتائی، اگر اتنی ہی پروفیشنل لیول پر ان کی کمٹمنٹ ہے تو آج پی آئی اے کو یہ پرائیویٹائز کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں کیا بتایا آپ نے، یور پرفارمنس آف لیٹ ہیز گون فرام بیڈ ٹو ورس. 3.5 بلین ہر مہینے انٹرسٹ دینا ہوتا ہے. ان سے پوچھنے کہاں سے دیں گے؟ کہاں سے دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر حکومت نہیں دے تو آپ کہاں سے دیں گے؟ گورنمنٹ ہیز ٹو کم ٹو دی ریسکیو. اداروں کی کے لیے کون آگے آتا ہے؟ جس طرح اب میٹرو بس سروس کو دیتے ہیں سبسڈی دے رہے ہیں، آپ سبسڈی دیتے ہیں. سبسڈی دیتے ہیں بس تو یہاں پہ کیا پبلک مصیبت ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے نا جی، چاہے وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے جس طرح یو ایس ہے یا یو کے ہے، وہاں بھی انڈر گراؤنڈ لنڈن کی جو ہے گورنمنٹ چلاتی ہے. پاکستان میں بہت پروفیشنل لوگ ہیں. آپ کی اپنی ایئر بلو آپ کے ایک منسٹر صاحب کی چل رہی ہے، پروفیٹیبل ہے، پروفیٹیبل چلتی ہے. نہیں آپ مجھے بتائیں کیوں آپ گورنمنٹ اداروں کو کیوں پروفیشنلائز پہ رن نہیں کر سکتے؟ ہاسپٹلز کو کرنا ہے. نہیں ہاسپٹل میں ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ، جنگلات کو بھی کرتے ہیں. جنگلات جو لگا رہے ہیں نا 1 بلین جو لگا رہے ہیں، ایوری باڈی آن بورڈ. میں نے آپ کو پہلے کہا وی آر ناٹ اگینسٹ پرائیویٹائزیشن. ایک اور we are not against privatization but we will oppose anything that the federal government will do. ایک اور بھی چیز ہے جو پاکستان کی قوم کے لیے جو بھی اچھا اقدام اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، یہ لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، لوگوں کو زبردستی آپ وہ گولیاں ذلیل کر رہی تھی، وہ بھی آپ کو پتا کس نے ماری، کس نے ماری، کس نے ماری. ان کو پتا ہے، بتائیں نا، ان کو پتا ہے، بتائیں ان کو کس طرح پتا ہے؟ بتائیں نا، یہ اندر کے حالات سب جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا. آپ فیڈرل منسٹر ہیں، قوم کو جواب دیں. سن تو لیں، جواب دیں. آپ ناراض نہ ہو. نہیں ناراض کیوں نہیں ہوں گے؟ لوگوں کی لاشوں کے ساتھ آپ آج پی ٹی آئی صحیح معنوں میں مطلب وہ کہتے ہیں نا they have been caught with their pants down کہ اسینشل سروسز ایکٹ کو کرٹیسائز کرتے کرتے اپنے پروونس پہ لگا. اچھا جی میں نے ایک وقفہ لینا جی. پختونخوا میں ہیلتھ کے حوالے سے یہ تمام چیز ڈیلیبریٹلی ڈیلے کی گئی ہیں اور کورٹس انٹروین کی ہیں. ایک وقفہ لینا ہے. اور اور عمران خان صاحب کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے 5 مطالبات، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کو سستا کریں. تو اس پہ بھی ڈسکشن بڑی ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ ہے، کیونکہ ہر پاکستانی پی آئی اے کے جہاز پہ تو سفر کر نہیں سکتا. ہاں البتہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہوگی، گاڑی ہوگی، پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے، اس کے کرایوں کا تعلق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے ساتھ ہے. تو یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شازیہ مری صاحبہ، ایک بہت پاپولر پبلک ڈیمانڈ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول پرائسز نیچے آئی ہیں تو پاکستان میں بھی نیچے لائی جائیں. پاکستان میں نیچے آئی ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اسی تناسب سے نیچے لائی جائیں جس تناسب سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں.
لیکن اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں یہ جو 1 فروری تھی، 1 فروری 2016، تو پیٹرول صرف 4 پیسے سستا ہوا ہے اور ڈیزل جو ہے یہ 3 پیسے سستا ہوا ہے. تو وہاں پہ جو کمی ہے بہت کم ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی کمی کافی ہے جتنی انڈیا میں ہوئی ہے، یا پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہونی چاہیے؟ شکریہ حامد میر صاحب. میرا خیال ہے کہ اپنے ملک کو اپنی عوام کی مسائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ ہم دوسرے ممالک کی مثالیں لے آتے ہیں جو اچھی مثالیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر حکومت کو کیونکہ یہ مثال سوٹ کرتی ہے، اسی لیے ان کی جانب سے جب بہت شور مچا اس بات پر کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تقریباً $30 پر بیرل ہو گئی ہے، جو کہ ایک زمانے میں 100 سے اوپر چلا گیا تھا، تو لہٰذا اس طریقے سے قیمتیں ہونی چاہیے. تو حکومت نے ایک اپنا جواب نکال دیا، اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ طفلانہ یہ حرکت تھی کہ انہوں نے یہ جواب نکالا کہ جی فلانے ملک میں اتنا ہے اور فلانے ملک میں اتنا ہے، فلانے ملک میں اتنا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر عوام یا مخالف جماعتیں جو ہیں وہ مثالیں نکالنے پر آ جائیں گی تو پھر حکومت کی بہت ساری چیزیں، اور میں کہوں گی کہ ایسے اقدامات سامنے آئیں گے کہ وہ فیس بھی نہیں کر سکیں گے. آئین کو فالو یہ حکومت نہیں کرتی. آپ ہندوستان جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اس کی مثالیں دیتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کی میں آپ کو 10 پروویژنز بتا دوں جو کہ موجودہ وفاقی حکومت فالو نہیں کر رہی. آئین یہ انڈیا کی مثالیں لے آتے ہیں. پارلیمنٹ کو یہ کچھ نہیں سمجھتے، پھر یہ انڈیا کی مثالیں لے آتے ہیں. ہندوستان میں بہت ساری چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ ان کی اپنی سوسائٹی کے حساب سے ہیں. مثال گاڑی کی قیمت اٹھا کے دیکھ لیں، میرا خیال ہے 3 یا 4 لاکھ میں وہاں ایک مناسب گاڑی مل جاتی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ملتی. وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کسانوں کو کیا پیکیجز دیے جاتے ہیں، گو کہ وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں. وہ بڑا ملک ہے، وہاں آبادی بہت بڑی ہے، وہاں مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن جہاں ریلیف دی جاتی ہے جن طبقوں میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے یہ سلیکٹیو جو ایک طریقہ بنا لیا حکومت نے چیزوں کو اٹھا کر پیش کرنے کا، یہ نامناسب ہے. میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتی میرے سوال کا جواب نثار کھوڑو صاحب نے ایک ریزولوشن موو کی تھی، ایک قرارداد موو کی تھی، جو یہی جو آپ نے بات اٹھائی ہے کہ جو پرائسز ہیں جو کہ انٹرنیشنل منڈی میں آج کل تیل کی ہیں اس حساب سے پاکستان کے اندر، کیونکہ روزمرہ کی زندگی پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، لہٰذا ان پرائسز کو کم کیا جائے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں، شہریار صاحب کی بات بھی سن لیں آپ. صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول اور مٹی کا تیل 5 روپے اور ڈیزل 20 روپے فی لیٹر سستا کیا جائے. وائی؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے جو چیز عام باسی کو، عام پاکستانی کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جس طرح آئل پرائسنگ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یہ پی ایم ایل این کی خوش قسمتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسنگ کی وجہ سے ان کے پاس بلینز آف پی ایم ایل این کی نہیں، پوری پاکستان کی، لیکن پاکستان کی خوش قسمتی تب ہوتی کہ آپ عوام کو ریلیف دیتے. آپ نے عوام کو ریلیف 2 روپے 5 روپے بڑھانے میں تو 10 روپے، لیکن جب کم کرنے میں. اب اصل جو چیز ہے کہ اگر یہ واقعی عوام کے لیے جمہوریت اور عوام کو ریلیف دینا ہے تو عوام پر انویسٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سیس بھی لگا دی ہے، جو آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ جو ڈسٹرکٹس ہیں اور جو صوبے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر جو آپ نے لگا دی ہے. آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو کھلی وائلیشن کی ہے. آپ نے صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا، آپ نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا. اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ عام جو پاکستان کا باسی ہے، جو 2 وقت کی روٹی کے لیے، پاورٹی جو ہے دن بدن اس ملک میں بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ اور میرے لیے ایک کلیئر میسج ہے کہ اللہ کے محبوب دونوں جانوں کے سردار نے اپنی زندگی میں کسی چیز سے منہ نہیں پھیرا ہے تو تنگ دستی سے. آج لوگ اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ لوگ ان ایمپلائڈ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے، اس کے باوجود گیس کے مد میں، بجلی کے بلوں کے مد میں، ہر چیز میں انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں آپ نے تو عام آدمی کی زندگی تباہ برباد کر دی ہے. آپ یہ پیسہ یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ریزرو ادھر سے ادھر چلے گئے ہیں، تو اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ جی ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے پی ٹی آئی اور پی وی پی کے پاس کوئی جواب نہیں. وہ کانسٹیٹیوشن پر پہنچ گئیں، یہ کہیں اور پہنچ گئے. بڑا سمپل سے جی، جہاں سے پاکستان پیٹرول لیتا ہے، یہ پاکستان کی عوام کو بالکل ایک دفعہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. پاکستان جہاں سے پیٹرول لیتا ہے وہاں سے ہی انڈیا لیتا ہے، انہی سورسز سے، مڈل ایسٹ وغیرہ سے، وہیں سے بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی ڈالر فی بیرل آتا ہے. تو انڈیا میں اور پاکستان میں، انڈیا میں 96 روپے ہے اور پاکستان میں 71 روپے ہے پیٹرول کی پرائس. اور سر انڈیا میں پیٹرول کی پرائس جو ہے سر پاکستانی روپی وہ 59.95 روپیز پر لیٹر ہے. سر عوام کے لیے بات کریں. ایک سیکنڈ سر، سن لیں.
कंपैरेबल रुपीस की बात कर रहा हूं, कंपैरेबल रुपीस की बात कर रहे हैं ना। 50 उनका 96 बनता है, उसको आप अगर करके देख लेंगे। बांग्लादेश 125, नेपाल 93, श्रीलंका 95। अब बात यह है कि अगर 71 में जो इनकी डिमांड है कि जी पेट्रोल की प्राइस बहुत, इसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये तमाम ममालिक में पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस हैं, बिकॉज पेट्रोल की तो प्राइस सबके लिए सेम है। दूसरी इनके लिए ऑफर है और सिंध के लिए भी ऑफर है, जितने टैक्सेस वसूल करती है हुकूमत पाकिस्तान, फेडरल हुकूमत, उसका एनएफसी अवार्ड के तहत 58% से 62% डिस्ट्रीब्यूट सूबों को होता है। सो अगर कम करेंगे तो इनको कम मिलेगा। आज अगर ये पेशकश कर दें आज लाइव प्रोग्राम में कि जी हमारे हिस्से का आप कम हमें दें, तो मैं अभी इंप्लीमेंट हम करवा देंगे। तो आप लेने के लिए तो जवाब बताएं। खैबर पख्तूनख्वा का नहीं इसी पर बात रखें, इसी पर बात रखें, इधर उधर ना घुमाएं। पेट्रोल की बात में अगर हम कम टैक्सेस देंगे तो आप रेडी हैं? ज़ुबैर साहब प्लीज, आप माशाल्लाह इस पाकिस्तान के वफाकी वजीर हैं, प्लीज एक्ट लाइक वो छोड़े ना, अभी स्पेसिफिक बात करें, नहीं स्पेसिफिक बात करें ना, जवाब दें। 14.6% खैबर पख्तूनख्वा एनएफसी में शेयर है, 1.76% ऑफ द टोटल अमाउंट आप देते हैं। फिर हम आपसे जब रॉयल्टी की बात करते हैं, भाई मैं इसकी बात कर रहा हूं, पेट्रोल की, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, इसी की बात कर रहा हूं कि अगर पेट्रोल का हम कम ऑयल एंड गैस खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी, जो हम जो मेरी ऑफर है उस पर बात उससे बढ़कर हम पेट्रोल की प्राइस हम केपीके में कम कर देंगे। वफाक 88% अपने पास रखता है, उसके बावजूद हमें कोई इंसेंटिव। अच्छा शाजिया मरी कुछ कहना चाह रही हैं? जी शाजिया। मैं जुबैर साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये इनको एक पढ़ी पढ़ाई बात लिखी लिखाई दे दी है हुकूमत ने, ये पहले भी मैंने सुनी है बात। मुझे सिर्फ मीर साहब एक बात बताएं कि कॉमन सेंस की बात है, मैं ज्यादा कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। जब हुकूमत बजट बनाती है या जब जो एनएफसी के ये तमाम चीजें कैलकुलेशंस करती है, मैं बजट पे चली जाती हूँ कि जी बजट बनाया है कि हम इतना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना जी, और उसके बाद एनएफसी के मुताबिक ये सूबों का शेयर होगा। तो जब आप बेसिक एस्टिमेट बनाते हैं उस वक्त तो आपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई नहीं, ये सिर्फ अपनी नाअहली छुपा रहे हैं आप एफबीआर की, क्योंकि आप कलेक्ट नहीं कर सकते जो कि आपने रिफ्लेक्ट किया है बजट के अंदर, और चूंकि आप कलेक्ट नहीं कर सकते तो आप इधर उधर हाथ मार कि हम टैक्सेस बढ़ा दें और हम अपने टारगेट पर पहुंचे। पिछले बरस भी 3 मरतबा रिवाइज किया इस वफाकी हुकूमत ने अपने बजट टारगेट को, 3 मरतबा। तो ये इनकी नाअहली है कलेक्शन के अंदर। ऑफर जो किया शाजिया वो बताएं लोगों से क्यों? जुबैर साहब 3 मरतबा आपने पिछले बजट में भी रिवाइज किया, किताब उठाएं, 3 फिगर्स आपने दिए। पास कोई पहले आपने कहा 500 कलेक्ट कर सकते हैं, हर रोज कहते हैं टैक्स बहुत है, टैक्स बहुत है, आज लाइव प्रोग्राम में ऑफर करो, फिर आपने कहा 320 करेंगे। मेरी बात तो सुन ले आप जो स्पेसिफिक बात हो रही थी, रोज टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, हम कम लेंगे टैक्स, आपको कम देंगे। अच्छा सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं कॉल करते? साहब आपने टारगेट तो इन्हीं पेट्रोल की कीमतों पे रखा होगा। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं कॉल करते? ताकि आप एफबीआर की नाअहली छुपा सकें। अच्छा 10 महीने गुजर गए, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम ही नहीं है। 10 महीने गुजर गए, सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। शहरियार अफरीदी साहब ने सवाल उठाया। अच्छा 11 महीने, एक वक्फे के बाद ये सवाल पूछते हैं, जुबैर साहब से पूछ लेते हैं, इधर ही बैठ पूछ लेते हैं वक्फे के बाद। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले ये सवाल उठाया जा रहा था शाजिया मरी साहबा की तरफ से, शहरियार की तरफ से, कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, इसका जरा जवाब दें। मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन अभी हम निचकारी के, इन्होंने कहा ना कि ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम अगर असेंबली में लेके आते, डिबेट करते। पहली बात तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी स्पेशल बनाई पीआईए की, जिसमें इनके नुमाइंदे भी थे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के थे, शेख रशीद, पीपीपी, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, और उसके 5 सेशंस हुए रनिंग ओवर सेवरल आवर्स। जो असेंबली होती है उसमें स्पेशल कमेटीज और स्टैंडिंग कमेटीज में ही डिस्कशन होता है मेन। दूसरी चीज, जो कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें ये बिल जो ये कह रहे हैं ना कि रन थ्रू कर दिया, वो जो बिल जहां स्टैंडिंग कमेटी में अप्रूव होता है, कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, इनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने वोट ही नहीं दिया। पीपीपी वाले शोर में चाह रहे हैं कि भाई आप वोट दें इसके अगेंस्ट, और इन्होंने एब्सटेन किया। ठीक है भाई, वहां एब्सटेन क्यों किया था? क्योंकि ये दोनों तरफ खेलना चाहते थे। अच्छा मेरे जरा सवाल का जवाब दे दें जी, सीसीआई का इजलास क्यों नहीं बुलाया आपने? सीसीआई का इजलास हो जाएगा, इसमें परेशानी की क्या? कौन सी चीज जो सर 10-11 महीने हो गए हैं, 10-11 महीने हो गए सर। मेरा ख्याल है अभी होने वाला है। अच्छा चले। अच्छा मैं एक चीज मीर साहब एक लिए, खैबर पख्तूनख्वा में हॉस्पिटल जो हैं
اٹانومس اور بورڈ آف ڈائریکٹرز گورنرز کے انڈر، اور ڈاکٹر 4:30 بجے کے بعد ود ان دا پریمیسز آف دی ہاسپٹل وہ لوگوں پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکیں گے. یہ مین آبجیکٹو یہ ہے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اندر اویلیبل ہو. پرائیویٹائز نہیں کر رہے, اٹانومس کر رہے ہیں. نہیں, لیکن اتنا اچھا ہے تو اسینشل سروسز ایکٹ کیوں لگایا ہے؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا. اچھا جی شازیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. اتنا اچھا ہے کہ وہ سب کو واہ واہ کر رہے نہیں, میں ہیں. یہ کہہ رہی ہوں زبیر احمد صاحب نے بالکل لائٹلی لیا اس بات کو, جو کہ اتنی بڑی وائلیشن ہے آئین کی, اور آپ ان کو یاد دلاتے رہے لیکن وہ نہیں آئے. نواز لیگ نہیں چاہتی ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ نہ کال کرنے کے پیچھے کیا ان کی وجوہات ہیں وہ ابھی تک سمجھ نہیں آئے ہیں. آئین کے مطابق ایٹ لیسٹ ونس ان 90 days آپ کو سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلانی ہے. یہ ان کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے. آپ کے دور میں کتنی ہوئی تھی شازیہ؟ نیشنل اکنامک کمیشن ہے. آپ کے دور میں کتنی ہوئی تھی؟ اچھا میں یہ آپ کی ڈبیٹ, ہمارے دور میں آئین ایسا وائلیٹ نہیں ہوا. اچھا چلیں, پلیز ڈو اچھا ناٹ. ابھی زبیر صاحب, زبیر صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو شازیہ, یو, مجھے لیکن صرف آپ سی سی آئی کو نہ بلا کے آئین کی وائلیشن کر رہے مجھے 1.5 منٹ چاہیے. مجھے اور جواب بھی آپ دیتے ہوئے محسوس بھی نہیں کرتے اپنی ذمہ داری. مجھے حیرت ہے اس بات. مجھے آپ تینوں سے صرف 1.5 منٹ چاہیے, اور میں نے آپ کو ایک بہت اہم ایشو کی طرف آپ تینوں کی توجہ دلانی ہے, اور وہ ایشو یہ ہے کہ آپ تینوں آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. تو آئین اور قانون کی کوئی بھی خلاف ورزی کرے تو اس کو روکا جانا چاہیے. اگر کوئی بھی آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرکاری زمینوں کو غلط طریقے سے الاٹ کروا کے پھر اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے تو اس کو روکا جانا چاہیے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. راشدہ شعیب کی ایک چھوٹی سی رپورٹ میں دیکھیے. اسلام آباد کے سیکٹر H8 میں 10 کنال کا یہ پلاٹ وزارت خارجہ کی غیر سرکاری تنظیم پاکستان فورن آفس ویمن ایسوسی ایشن پفوا کو 1995 میں کابینہ کی منظوری سے دیا گیا. فلاحی منصوبے کے نام خصوصی رعایتی قیمت بنی 1,13,25,600 روپے, جو 4 ماہ میں ادا نہ ہونے پر الاٹمنٹ منسوخ کر دی گئی. 2005 میں دفتر خارجہ کے اصرار پر پفوا سے CDA کے معاملات نمٹ گئے. منسوخ شدہ پلاٹ دوبارہ الاٹ ہوا. پفوا کے ذمہ 2,43,00,000 روپے کی ادائیگی طے پائی, مگر ستم یہ ہوا کہ 2006 میں سیکرٹری خارجہ نے وزیر اعظم سے یہ رقم بھی معاف کرا دی, اور یوں پلاٹ پفوا کے نام ہوا. 3 سال بعد بھی تعمیرات مکمل نہ ہونے پر 21,43,000 روپے جرمانہ عائد ہوا, رقم ادا نہ ہوئی. 2014 میں نجی اسکول کے اشتراک سے اسی پلاٹ پر ایک منصوبے کا اعلان ہوا اور قوانین کہیں پیچھے ہی رہ گئے. اربوں روپے کی پراپرٹی لینے کے بعد فلاحی ادارہ قائم کرنے کے نام پہ اس کو بزنس پرپز کے لیے استعمال کیا جائے, اس پہ عدالت کو بھی نوٹس لینا چاہیے. سو موٹا ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ عام آدمی کی فلاح کی بجائے وہاں پہ بزنس شروع ہو جائے. پفوا حکام نے اپنا کوئی بھی بیان دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ خبروں کا حصہ نہیں بننا چاہتے, تاہم ان کی اعزازی ممبر نے اپنا موقف دیا. یہ زمین پفوا کے نام تھی, ہے اور رہے گی. اس کو ہم لوگوں نے صرف روٹس کو اس لیے دیا ہے کہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی دونوں ہے کہ وہ ایک اسکول کو کنسٹرکٹ کر سکے, اس کو چلا سکے. پلاٹ کا معاملہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کابینہ میں زیر بحث ہے. اب پلاٹ کے گرد ٹین کی چادر تان کر 4 دیواری بنائی گئی ہے اور میڈیا کوریج پر بھی پابندی ہے. انہوں نے منع کیا کہ کوئی بھی یاد ہو تو نہیں بنا رہے ہیں, سر باہر جا کر بنائے نا. ادھر مسئلہ کیا, بنانے کی وجہ کیا ہے؟ فلاحی منصوبے کے نام الاٹ کیے گئے اس پلاٹ کی رعایتی قیمت 27 کروڑ روپے ہے, جبکہ کمرشل استعمال کے لیے یہی اراضی 2.5 سے 3 ارب روپے کی بنتی ہے. سرکاری زمین کی سستے داموں فروخت کو ریاستی اداروں کے ساتھ قانون کے لمبے ہاتھ بھی نہ روک سکے. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. تو یہ 10 کنال کا پلاٹ ہے جی اسلام آباد میں, اور یہ فورن آفس کی ایک NGO ہے, غیر سرکاری تنظیم ہے خواتین کی. اس نے لیا تھا اپنے کسی فلاحی منصوبے کے لیے, اور اب یہ روٹ سکول کو, ایک پرائیویٹ سکول کو سکول بنانے کے لیے دے دیا گیا, اور اس کی کمرشل قیمت 2.5 ارب روپے ہے. اس پہ کیا کہیں گے جناب شہریار افریدی صاحب؟ اس پہ صرف ہم رو سکتے ہیں, ماتم کر سکتے ہیں. نہ اہل حکمرانوں کی, نہ اہل پالیسیوں کی وجہ سے پورے پاکستان میں کیا میسج آپ کنوے کر رہے ہیں. یہی جو عام لوگ جب اسلحہ اٹھاتے ہیں اور پھر حکومت کو اور پھر ریاستی اداروں کو چیلنج کرتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے.
جب جزا اور سزا کا کانسیپٹ نہ ہو, جب لوگ انٹچیبلز بن جائیں اور لوگوں کو ایک چھوٹا سا رسپانس دے دیں, میں نے وقت ختم ہو گیا, اگر آپ کے خیال میں یہ اچھا ہوا جو بھی ہوا ہے؟ میرا خیال ہے جو جس طرح سے بیان کیا, میں پرائیوی نہیں ہوں اس انفارمیشن کا, تو ظاہر سی بات ہے میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا, بٹ جیسے آپ نے کور کیا اس میں ظاہر ہے انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. شازیہ مری صاحب آپ کا بھی شکریہ. یہ آخر میں جو میں نے آپ کو ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے, وہ اس لیے دکھایا کہ تصویر کا پہلا رخ یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا لال مسجد سے, اور 2007 میں پھڈا شروع ہوا تھا جامعہ حفظہ کی تعمیر سے, جو کہ ایک ناجائز جگہ پر تعمیر کیا گیا, یعنی کہ حکومت کی زمین پر قبضہ کر کے ایک مدرسہ قائم کیا گیا اور اس کو گرایا گیا, وہاں سے پھڈا شروع ہوا اور قتل و غارت ہو گئی. تو اگر وہ غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.